الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ ان خطبوں کا مقصد ہمیں سیکھنا ہے، عمل کرنا ہے، اور ان چیزوں کو سیکھنے کے لیے آدمی کو چاہیے کہ ان باتوں کو غور سے سنے اور کتابوں میں جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کو سوچ سمجھ کر پڑھے۔ اللہ کی قسم، ان دعاؤں کی وجہ سے آپ کی زندگیوں میں، آپ کی دین دنیا اور آخرت میں اللہ کی طرف سے جو مدد ملے گی اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے، اور جتنا یقین کے ساتھ پڑھیں گے اتنا ہی اس کا فائدہ ہوگا۔ جیسا کہتے ہیں کہ بہترین سے بہترین آپ کے ہاتھ میں تلوار ہو، بہترین تلوار، بہترین ویپن اور اسلحہ آپ کے ہاتھ میں ہو، لیکن جب تک مارنے والا اپنی ہوشیاری اور اپنی چالاکی اور پھرتی کے ساتھ اس کا جیسا استعمال کرنا ہے ویسے استعمال نہیں کرے گا تو وہ تلوار یا وہ ویپن کام نہیں کرے گا۔ تو یہاں یہ اسلحے جو دیے گئے ہیں آپ کی حفاظت کے لیے، شیطان سے اور انسان کے شر سے بچنے کے لیے، یہ دعائیں، یہ اذکار، اس کے فائدے میں کوئی شک نہیں، اس کی افادیت اور اس سے جو دین و دنیا اور آخرت کی بھلائی ہوگی اس کو ہم تصور ہی نہیں کر سکتے۔ فرق یہ ہے کہ پڑھنے والا اس یقین کے ساتھ پڑھے، اللہ پر بھروسہ کر کے پڑھے، اور زبان کے ساتھ دل بھی اس کا ساتھ دے، تب اس کا آپ نتیجہ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ آج کے دن سونے سے پہلے جو دعائیں آئی ہیں ان دعاؤں کے بارے میں ہم پڑھیں گے، سنیں گے، اور یاد رکھیے کہ یہ جو دعائیں ہیں آدمی ایک دو دعا پڑھ کر بھی اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے، لیکن پوری دعائیں پڑھنے میں جو فائدے ہیں، اس میں جو فضیلت ہے، اس میں جو خوبیاں ہیں، اللہ اکبر، وہ ہمارے تصور سے بھی زیادہ ہیں۔ اس لیے ہم کوشش کریں کہ حتی المقدور جتنی دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی ہیں ان دعاؤں کی پابندی کریں۔ اس میں تقریباً 18 دعائیں آئی ہیں، بعض جو ہے حصن المسلم میں ذکر نہیں ہے، لیکن شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے شیخ محترم ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی رحمہ اللہ نے اپنی انسائکلوپیڈیا آف صحیح حدیث میں ذکر کیا ہے۔ اور ایک دعا اگر رات میں آدمی نیند ہوشیار ہو جائے تو کیا پڑھنی چاہیے، بہت سارے لوگ نہیں جانتے ہیں، اور کتنی بڑی فضیلت، کتنی بڑی فضیلت، سبحان اللہ۔ عام طور پر آدمی استنجا کے لیے، کسی ضرورت کے لیے ضرور اٹھتا ہے، اٹھتے ہوئے اس وقت سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ اللہم اغفر لی، اتنا پڑھ کے اللہ سے دعا کیا اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اور حدیث میں آتا ہے، اور وہ بھی کیسی حدیث، صحیح بخاری کی حدیث جس کے صحت میں کوئی شک نہیں، یا کوئی دعا کرتا ہے اپنے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ اور صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی عادت، یہ سب ہماری زندگیوں میں آنی چاہیے میرے بھائیوں بہنوں۔ رات میں بستر پر اگر دائیں طرف بائیں طرف پلٹتے، نیند ہوشیار ہوتی، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تسبیح پڑھا کرتے تھے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ سے اس کا ثبوت ہے، صحیح سندوں سے ثابت ہے، بستر پر لیٹے لیٹے
آدمی جو ہے ابھی نیند نہیں آئی, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, پڑھ لیا, اللہ اکبر. یہ سب فضیلت کی چیزیں ہیں اور ہمیں ان چیزوں کا التزام کرنا چاہیے. جیسا کہ میں نے بتایا کہ شیطان کے حملوں سے اور ہر برے چیزوں کے حملوں سے اللہ تعالی ہم لوگوں کو بچائے گا انشاءاللہ.